السلام علیکم دوستوں، میں ہوں محمد زید اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈسٹ آف ٹائم۔ یہ چینل ہے ان کہانیوں کا جو وقت کے کسی کونے میں کھو گئی ہیں اور ہم ان کہانیوں کو روشن کرتے ہیں۔ چلیے چلتے ہیں اپنے سفر پر۔ آپ دیکھ رہے ہیں سیزن 1 ہسٹری آف ایشیا، جس کی یہ ہے ایپیسوڈ 5 ہسٹری آف افغانستان، 5000 سال سے لے کر آج تک کی کہانی۔ دوستوں، افغانستان وہ ملک ہے جو ایشیا کے دل میں واقع ہے، جہاں کے پہاڑ، ندیاں اور ریگستان سب اسی زمین پر گزری ہوئی تہذیبوں کی گواہی دیتی ہیں۔ آج ہم ایکسپلور کریں گے اس ملک کی تاریخ، اس کے اصول، اس کی جنگیں اور اس کے لوگوں کی کہانیاں۔ پری ہسٹورک اینڈ اینشینٹ افغانستان۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں افغانستان کی سب سے پرانی تاریخ کی۔ 5000 سال پہلے یعنی تقریباً 3000 BC کے آس پاس یہ علاقے چھوٹے چھوٹے گاؤں اور علاقوں سے بھرے ہوئے تھے۔ ہیلمنڈ ریور کے کنارے لوگ اپنی زندگی گزار رہے تھے، کھیتی کر رہے تھے، شکار کر رہے تھے اور اپنی ضروریات کے لیے ہاتھ سے بنائے ہوئے اوزار استعمال کر رہے تھے۔ دوستوں، مندیگاک اور بیکٹیریا کے علاقے سے ملی ہوئی چیزیں یہ ثابت کرتی ہیں کہ یہاں لوگ ایڈوانس تہذیب کے مالک تھے۔ مندیگاک کی کھدائی سے پتہ چلتا ہے کہ لوگوں کے پاس مکان، بازار اور حتیٰ کہ معاشرے کی بنیادی سٹرکچرز بھی موجود تھے۔ یہ علاقہ ایک بہت اہم کمرشل جنکشن تھا، جہاں سے پرانی ایشیا کی سب سے پہلی ٹریڈ روٹس گزرتی تھیں۔ یہ روٹ بعد میں سلک روڈ بنا، جس سے ایشیا، مڈل ایسٹ اور یورپ کے درمیان کامرس اور ثقافتی تبادلہ ہوتا رہا۔ یہاں پر زورواسٹرینزم جیسے مذہبی روایات بھی پھیلنے لگی، جو دنیا کے سب سے پرانے ریلیجنز میں سے ایک ہے۔ ساتھ ہی ہندو اور بدھسٹ تھاٹ کی بھی شروعات اسی علاقے میں ہوئی۔ کلاسیکل ایرا، پرشین، گریک اینڈ کوشن انفلوئنس۔ دوستوں، 600 BC کے قریب افغانستان ایکیمینیڈ پرشین امپائر کا حصہ بنا۔ یہ امپائر اس وقت دنیا کا سب سے بڑا امپائر تھا اور اس نے افغان زمین پر اپنی حکومت قائم کی۔ پھر 330 BC میں الیگزینڈر دی گریٹ اپنی فوج کے ساتھ یہاں سے گزرا۔ یہ ایک ہسٹورک سفر تھا جس میں گریک اور پرشین تہذیبوں کا آپس میں میل ہوا۔ دوستو، الیگزینڈر کے بعد افغانستان نے کوشن امپائرز کا دور دیکھا۔ کوشنز نے بدھزم کو اس علاقے میں پھیلایا، جس کی سب سے شاندار مثال بمیان کے بدھاز ہیں۔ بمیان بدھاز جو 6 سینچری میں بنا ایشیا کے سب سے بڑے بدھا اسٹیچو تھا، یہ آج بھی افغان تہذیب کا ایک اہم حصہ ہے۔ یہی دور تھا جہاں افغانستان ایشیا کا ثقافتی مرکز بن گیا، جہاں سے علم، ثقافت اور تجارت ایشیا کے مختلف حصوں تک پہنچا کرتی تھی۔ اسلامک کانکویسٹ اینڈ میڈیول افغانستان۔ دوستوں، 7ویں سینچری میں اسلام نے افغانستان میں اپنی جڑیں جمائیں۔ عرب فوج نے یہ علاقہ اپنے قبضے میں لے لیا اور ساتھ ہی اسلامک کلچر، آرٹ اور سائنس یہاں پھیلنے لگے۔ اس دوران کئی مشہور اسلامک اسکالرز نے یہاں اپنا علم پھیلایا اور مدارس قائم کیے۔ یہ وقت تھا جب افغانستان ایک علم و فن کا مرکز بنا۔ لیکن 13 سینچری میں چنگیز خان اور منگول فوج نے افغانستان پر حملہ کیا اور اس علاقے کو مکمل تباہ کر دیا۔ یہ ایک بہت دردناک اور اندھیرا دور تھا۔ اس تباہی کے باوجود افغان لوگوں نے اپنی تہذیب اور زمین سے لگاؤ کبھی نہیں چھوڑا۔ تیمورید اور مغل امپائرز۔ دوستوں، 14 سینچری میں تیمور نے افغانستان کو اپنی امپائر کا حصہ بنایا۔ اس کے بعد ان کے وارث بابر نے مغل امپائر کی بنیاد رکھی، جو کہ انڈین سب کانٹیننٹ میں چلی۔ اس دور میں افغان علاقے میں آرٹس اور کلچر نے بہت ترقی کی۔ اس وقت کے بنائے ہوئے پیلس اور مدارس اس وقت کی انجینئرنگ اور خوبصورتی کی مثال ہے۔ اسی دور میں افغانستان کے شہروں میں بہت رنگین بازار لگے، جہاں لوگ اپنی زندگی اور تہذیب کو سیلیبریٹ کرتے تھے۔ اس کے بعد آتا ہے دا گریٹ ٹائم، 19th سینچری افغانستان۔ دوستوں، 19th سینچری میں افغانستان دنیا کے 2 سب سے بڑے سپر پاورز کے درمیان ایک بیٹل فیلڈ بنا، برٹش امپائر اور رشین امپائر۔ اس دور کو گریٹ گیم کہتے ہیں، جس میں دونوں امپائرز افغانستان کو اپنی اسٹریٹجک امپورٹنس کے لیے یوز کر رہے تھے۔ افغان لوگوں نے بہت جنگ جیتی اور اپنی آزادی کو بچایا۔ اینگلو افغان وار میں افغان فوجی اپنی زمین کے لیے جنگ لڑتے رہے۔ آخرکار 1919 میں افغانستان نے اپنی مکمل آزادی حاصل کی۔
ایک خود مختار ملک بن کر ابھرا۔ 20th century conflicts and Soviet invasion۔ 20ویں صدی کے آخر میں افغانستان نے اور بھی بڑے چیلنجز دیکھے۔ 1979 میں سوویت یونین نے اس ملک پر حملہ کر دیا۔ یہ انویژن افغانستان مجاہدین کے لیے ایک جنگ تھی جس میں دنیا کے کئی ملکوں نے حصہ لیا۔ اس جنگ نے افغانستان کو تباہ کر کے رکھ دیا۔ طالبان کا پیدا ہونا اور ان کا 1996 میں کابل پر قبضہ بھی اسی دور کی اہم کہانی ہے۔ افغانستان آج بھی جنگوں اور پولیٹیکل اتار چڑھاؤ سے گزر رہا ہے، لیکن اس کے لوگ اپنی تہذیب اور زمین سے محبت کرتے ہیں۔ دوستوں، آج ہم نے افغانستان کی 5000 سال پرانی تاریخ کا سفر طے کیا۔ یہ ملک صرف جنگوں کا نہیں بلکہ ثقافت، علم اور تہذیب کا بھی مرکز رہا ہے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک اور شیئر کریں اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اپنے کمنٹس میں بتائیں کہ آپ کس ملک کی تاریخ پر اگلا ایپیسوڈ دیکھنا چاہتے ہیں۔ شکریہ دوستوں، ملتے ہیں اگلے ایپیسوڈ میں ڈسٹ آف ٹائم کے ساتھ۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔